ناظرین، آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا تصور کیجئے کہ پاکستان تحریک انصاف میں جو دیواروں کے پیچھے بند کمروں میں جو باتیں ہو رہی تھیں، آج علیمہ خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے میں آ کر وہ باتیں سب کے سامنے کہہ دی ہیں۔ اور ان باتوں سے ایک مطلب اب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ عمران خان کے متعلق جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پارٹی نہیں کرے گی بلکہ فیملی کرے گی۔ تو کیا ہم یہ اب سمجھ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک فیملی پارٹی بننے جا رہی ہے؟ لیکن اس بات کا فیصلہ کرنے سے پہلے ہمیں کچھ حقائق کا تجزیہ لینا ہوگا جو علیمہ خان نے آج صحافیوں کے سامنے بات کرتے ہوئے کہی ہے، اور ان کا لہجہ بہت تلخ تھا اور ان کی تلخی کسی حد تک بجا بھی ہے۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں منٹ مرر نیوز چینل، میرا نام احسن رضا ہے، اور آج کے پروگرام میں ناظرین علیمہ خان کا وہ سنسنی خیز بیان، اس نے یقیناً پاکستان تحریک انصاف کی جو نئی جہتیں ہیں وہ متعین کر دی ہیں۔ ان کے اس بیان کے بعد اب پاکستان تحریک انصاف پہلے والی پارٹی نہیں رہے گی۔ انہوں نے کیا کہہ دیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان کی صحت پر فیصلے پارٹی نہیں کرے گی۔ وہ کہتی ہیں کہ پارٹی کے لیڈر محسن نقوی جیسے ظالم اس سے مل رہے تھے، لیکن ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، فیملی کو پتہ تک نہیں تھا۔ اب یہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں یہ صرف بیان نہیں ہے، یہ اشارہ ہے کہ پارٹی کے اندر سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، اور اب پارٹی جو ہے فیملی چلائے گی، عمران خان کی جو صحت کے معاملے ہیں وہ بھی فیملی ہی دیکھے گی۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف کے اندر جو ایک قیادت ہے جس میں زیادہ تر لائرز ہیں اور دوسری طرف فیملی ہے، فیملی مین 3 بہنیں ہیں جو اس وقت فور فرنٹ پہ ہیں، وہ آمنے سامنے آ چکے ہیں، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو لائرز کا ونگ عمران خان پارٹی میں لائے، ان کو سینیٹر بھی بنایا، پارٹی میں بڑے بڑے عہدے بھی دیے، وہ بالکل غیر مؤثر اور غیر فعال نکلے؟ اور آج کا جو سب سے بڑا سوال ہے کہ اگر سب باقی خاموش ہیں اور صرف علیمہ خان ہی کیوں بول رہی ہیں، باقیوں کے زبان پر کس نے تالے لگائے ہوئے ہیں؟ آج کے ان سوالوں کا ہم تجزیہ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے علیمہ خان نے کہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے مشاورتی کمیٹی ان کی مرضی کے بغیر نہ بن سکتی ہے نہ منظور ہو سکتی ہے۔ وہ صاف کہتی ہیں کہ صحت کے متعلق جو فیصلہ ہے وہ خاندان کا مینڈیٹ ہے، پارٹی کا نہیں۔ یہ بات ان کی ٹھیک ہے۔ دیکھیں، یہ جب جیل حکام نے ان کا معائنہ کروایا رات کے اندھیرے میں تو اس وقت بھی یہی بات کہی گئی کہ یہ جب بھی کسی قیدی کا صحت کا معاملہ ہو تو سب سے پہلے فیملی کو انفارم کیا جاتا ہے، پھر لائرز آتے ہیں اور اس کے بعد ایک فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اب یہاں تک تو سب چیز کو اندھیرے میں رکھا گیا۔ علیمہ خان کہتی ہیں کہ پارٹی کے جو رہنما ہیں وہ بڑے بڑے فیصلے کر رہے ہیں اور اکیلے کر رہے ہیں، انہیں بعد میں بتایا جاتا ہے یا ٹی وی ٹاک شو سے پتہ چلتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں یہ پتہ چلا کہ جی بیرسٹر گوہر کسی سے ملاقات کرتے تھے اور فیملی کو بعد میں انفارم کیا جاتا تھا۔ حامد خان سینیٹر بنے اور وہ سینیٹر بننے کے بعد ایک دفعہ اڈیالہ جیل کے باہر نظر نہیں آئے۔ لطیف کھوسا عمران خان کی کیسوں کی پیروی کے لیے کورٹ میں تو نظر آتے ہیں لیکن کبھی بھی وہ اڈیالہ جیل کے باہر نظر نہیں آئے۔ اور علی ظفر، ان کا تو کوئی وہ کہتی ہیں اتا پتہ ہی نہیں ہے، وہ بس شام کو ٹاک شوز کی زینت بنتے ہیں۔ تو یہ سوالات جو ہیں یہ کیا صرف نام لینے تک تھے یا قانونی حکمت عملی پر براہ راست سوال تھا؟ عمران خان کے جتنے کیسز ہوئے ہیں یا پارٹی کے اندر جتنی مشکلات ہیں کورٹ کے حوالے سے، ابھی تک اس میں وکلاء کا کوئی خاص کردار سامنے نہیں آیا، نہ یہ احتجاجی مقامات پر نظر آتے ہیں، نہ ہی کوئی پارلیمنٹ کے اندر یہ کوئی مؤثر آواز بن چکے ہیں۔ لیکن جب یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں تو سلیمان اکرم راجہ عموماً اڈیالہ جیل کے باہر نظر آتے ہیں، علیمہ خان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو جب علیمہ خان، لطیف کھوسا صاحب، علی ظفر، حامد خان
بیرسٹر علی گوہر ان پہ غصہ کر رہی تھیں کہ یہ کچھ نہیں کر سکے، تو اس میں سلیمان اکرم راجہ کا بھی نام لے لیتی کہ وہ چلو احتجاجی مقامات پر بھی ہیں، کورٹ میں بھی فعال ہیں، انہوں نے کیا کردار ادا کیا ابھی تک کہ وہ ان کے کیسز بھی نہیں لگوا سکے۔ تو اب پی ٹی آئی کے جو وکلاء ہیں وہ تو بہرحال کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ ہمارے لیے ایگزسٹ نہیں کرتا۔ آج ہی کے دن خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کورٹ میں گئے اور وہ روسٹرم پہ چیف جسٹس کے روسٹرم پہ گئے، ان کو سلام کیا اور چیف جسٹس صاحب نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا، اور وہ ان کو کہنے گئے تھے کہ جی آپ ہمارے کیسز کیوں نہیں لگوا رہے، آپ ہماری ملاقات کیوں نہیں کروا رہے۔ اب انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی عمران خان کے جلد کیسز لگوانے کے لیے وکلاء نے کیا مختلف کیا، سم تھنگ آؤٹ آف دا باکس۔ کیا انہوں نے فوری سماعت کے لیے کوئی غیر معمولی قانونی راستہ اختیار کیا؟ کیا سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں کیسز کی رفتار تیز کروا سکے؟ اگر تو یہ جواب نفی میں ہے تو پھر علیمہ خان نے یہ سلیمان اکرم راجہ کو بھی تنقید میں لینا چاہیے تھا۔ اب یہاں پہ جو سیاست ہے اور تاثر پرسیپشن ہے اس کے درمیان ایک بہت ہی تھن لائن ہے۔ ممکن ہے سلیمان اکرم راجہ جو ہے نا وہ احتجاجی بیانیہ جو پی ٹی آئی کا ہے اس میں بہت نمایاں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، بہت ووکل ہیں، اور کارکنوں میں بھی ان کی جو ایکسیپٹنس ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جو باقی وکلاء ہیں وہ کیسز پر بڑی خاموشی سے کام کر رہے ہوں، اور لیکن سیاست ہے، اس میں پرسیپشن پریویلز آلویز رادر دین دا ایکچول ورک۔ تو علیمہ خان کا جو اصل غصہ ہے وہ کارکردگی سے زیادہ پرسیپشن کی بیس پر ہے یا اعتماد پر ہے۔ جب وہ کہتی ہیں کہ جی سرکاری ڈاکٹروں پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور علاج کے وقت ہمارے ڈاکٹروں کی موجودگی ضروری ہے، تو یہ بھی ان کا جو ہے جو سسٹم ہے اس کے اوپر لیک آف کانفیڈنس شو کرتا ہے۔ علی امین گنڈا پور کے حوالے سے بھی پہلے قیادت میں کافی سوالات اٹھے، اور یہ تاثر پارٹی میں موجود ہے کہ وہ پارٹی کی پالیسی سے ہٹ کر کھیلتے رہے ہیں۔ تو آج علیمہ خان کا جو غصہ ہے اس کا اگر تجزیہ کیا جائے تو ہم یہی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف عمران خان جیل میں ہے، دوسری طرف پارٹی قیادت دباؤ میں ہے، اور اب خاندان ان کی فیملی کھل کر سوالات اٹھا رہے ہیں۔ لیکن اگر علیمہ خان کا یہ لہجہ مزید تلخ ہوتا رہا تو ہو سکتا ہے کہ کارکنوں میں ایک تقسیم پڑ جائے، اور اگر پارٹی کارکن بدظن ہو گئے اس تفریق کی وجہ سے تو پارٹی کی جو ہے اوورال پرفارمنس، کارکردگی یا پاور وہ بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ناظرین کہ علیمہ خان درست ہیں یا وکلاء کا طرز عمل ٹھیک ہے؟ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔